لیکن حضرات ایک عبادت ایسی، ایک عمل ایسا جس حال میں کیا جائے، جس نیت سے کی جائے، ایک عبادت ایسی ہے، ایک عمل ایسا اور واحد عمل ایسا، اس کے سوا کوئی عبادت، کوئی عمل ایسا نہیں، فقط یہ واحد عمل ہے، واحد عبادت جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتا ہے۔ فقط ایک عمل ایسا جو ہر حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتا ہے، اور وہ ایک عبادت کون سی ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو وراء الورا، اخلاص پر مبنی ہو، عشق اور محبت میں ڈوب کر کی جائے تو وراء الورا، دنیا اور آخرت کی کامیابی، حصول برکات کا ذریعہ، قیامت کے دن شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ، پل صراط پر آسانی کا ذریعہ، میزان پر نیکیوں کے پلڑے کے بھاری ہونے کا ذریعہ، دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ، عمر کی کشادگی کا، رزق کی وسعت کا ذریعہ، اگر اخلاص پر کی جائے۔ لیکن حضرات اگر ریا کی اور دکھلاوے کی نیت سے بھی وہ عبادت کی جائے، یا کسی اور دنیاوی منفعت کے لیے بھی وہ عبادت کی جائے، تو ہر دو صورت میں وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ حضور کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھنا یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور درود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا چونکہ عبادت کرنے والے نے نام میرے محبوب کا لیا ہے، سو کسی بھی نیت سے لیا ہے ہم نے قبول کر لیا ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، علیہ وسلم فرما رہے تھے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، بولیے کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرمایا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس شخص پر درود پڑھتے ہیں۔ حضور کے امتی نے حضور کی ذات پر ایک دفعہ درود پڑھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس امتی پر درود پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ اپنے اس بندے پر، اپنے محبوب کے اس امتی پر 70 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے اس بندے کے لیے، امتی کے لیے 70 بار توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو علماء و محدثین فرماتے ہیں کہ ہر حال میں درجہ قبولیت کو پا جاتی ہے۔ پھر درود پاک کا پڑھنا یہ فقط خیر و برکات کا سبب ہے، اور جو محبت سے درود پاک پڑھتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، میرا امتی جہاں سے بھی مجھ پر درود پڑھتا، وہ فرشتہ نام لے کر فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں نام لے کر میری بارگاہ میں میرے امتی کا درود مجھ پر پہنچاتا ہے، اور فرمایا کہ جو میرا امتی محبت سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا محبت سے پڑھا ہوا درود سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کنت اصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر معہ، فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ شیخین بھی تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور کے ہمراہ تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ فلما جلست بدأت بثناء اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں بیٹھ گیا، پھر میں نے اللہ کی ثنا کی، تسبیحات میں مشغول ہو گئے، کچھ دیر تسبیح کرتا رہا، اللہ کی ثنا کی، ثم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھا، ثم دعوت لنفسی، اور پھر میں اپنی ذات کے لیے دعا میں مشغول ہوا۔ جب میں دعا کرنے لگا تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل تؤتاہ سل تؤتاہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 2 دفعہ فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، یہ جو تیرا عمل ہے کہ تو نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد تو نے اللہ کی حمد و ثنا کی، تسبیحات کی ہیں، پھر تو نے میری ذات پر درود پاک پڑھا ہے، فرمایا یہ تیرا طریقہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند ہے، سل تؤتاہ، اب تو دعا کر، تیری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ اور حضور نے 2 دفعہ فرمایا سل تؤتاہ، تو دعا کر، اب تیری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء موقوف بین السماء والارض۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو دعا کرتے ہو وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی، موقوف رہتی، لا یسدون شیء، اور کوئی چیز بھی اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں اوپر نہیں جاتی، معلق اور موقوف رہتی ہے، حتی تصلی علی نبیک، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر جب تو اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذرا وفات پا گئے، جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کیا بلند درجہ ہے، جنت ہے اور فرشتوں کی امامت کروا رہے ہیں، فرشتوں کی امامت۔ حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلند درجے پر جب حضرت ابو ذرا کو دیکھا خواب کے اندر تو پوچھا میرے بھائی یہ بلند درجہ تمہیں کیسے ملا، کیا سبب بنا؟ تو حضرت ابو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت فرمایا کرتے تھے، تابعین بزرگوں میں سے کتابت فرمایا کرتے تھے، کاتب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جعفر بن عبداللہ میں نے 10 لاکھ احادیث لکھی، 10 لاکھ احادیث کی میں نے کتابت کی، اور جہاں بھی میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی لکھا تو تنہا نہیں لکھا، ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، بس یہ محبوب کی ذات پر درود لکھنا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ یہ مقام اور یہ برکتیں ساری اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ہیں۔ اس لیے صاحبو جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی لیا کرے تو حضور کی ذات پر نہ صرف درود پاک پڑھا جائے بلکہ جب نام اس میں گرامی لکھا جائے تو تب بھی پورا درود شریف لکھا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج چل نکلا ہے کہ صرف سواد لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ عذر شرع جائز نہیں ہے، اور یہ امتی کا حق نہیں ہے کہ امتی طوالت پر کرنے آئے تو صبح سے شام تک طویل عمر جو ہے وہ اپنے ذاتی امور میں صرف کر دے، اور جب نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی باری آئے تو اتنا اختصار کرے کہ 2 جملے درود و سلام کے بھی نہ لکھے، یہ امتی کے لیے روا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات اطہر پر درود پاک پڑھنا بخدا اتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنا مقبولیت کا باعث ہے۔ واللہ اکبر۔ بہت بڑے بزرگ ہوئے اور انہوں نے معروف زمانہ درود پاک کی کتاب لکھی، دلائل الخیرات شریف۔ پوری دنیا میں عشاق کے ہاں یہ کتاب بطور وظیفہ پڑھی جاتی، اہل اللہ کے ہاں، صوفیاء کے ہاں، علماء کے ہاں، مستند بات کر رہا ہوں، بطور وظیفہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ درود پاک پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اطہر پر درود پاک پڑھنے کی برکات پر لکھی ہوئی یہ کتاب۔ سبب کیا بنا؟ مصنف ہیں حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام، اور پہلے آپ کا مزار مبارک سوئس میں تھا، جب وصال ہوا تو تدفین سوئس میں ہوئی۔ 70 سال کے بعد پھر آپ کی میت مبارک کو، جسد اطہر کو مراکش میں منتقل کیا گیا۔ تو 70 سال کے بعد جب قبر کشائی کی گئی تو پوری دنیا نے دیکھا، پورے شہر نے دیکھا کہ عالم کیا تھا کہ 70 سال، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مٹی نے کفن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بلکہ جب عشاق نے زیارت کے لیے چہرہ مبارک سے کفن کو ہٹایا تو حضرات مورخین لکھتے ہیں کہ وصال سے پہلے حضرت سید محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد بن سلیمان جزولی رحمہ اللہ نے خط بنوایا تھا، تازہ خط بنوایا تھا، اور آج 70 سال کے بعد جب چہرے سے کفن ہٹایا تو یوں لگا آج ہی خط بنوایا۔ اور پھر کسی نے زیارت کے لیے اور امتحان کی غرض سے آپ کی رخسار مبارک پر انگلی کو دبایا تو وہ جگہ سفید ہو گئی، اور جب اسے انگلی کو ہٹایا گیا تو پھر سرخ ہو گئی، کہ جس طرح زندہ شخص کا بدن دبانے سے خون اطراف میں ہٹ جاتا ہے، جگہ سفید ہو جاتی۔ یہ بڑی بڑی سیر کی کتب میں لکھا، آپ کی سیرت اور سوانے کی کتب میں، اور ہر زمانے کے مورخین اس پر جمع ہوئے۔ یہ حضرت سید محمد سلیمان جزولی رحمہ اللہ سفر پر تھے، دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے جو سواری سے اترے، پانی کو تلاش کیا، کنواں مل گیا، لیکن کنویں میں پانی گہرائی میں تھا اور نکالنے کے لیے وہاں کوئی ڈول اور رسی نہ تھی۔ آپ اب تلاش کرنے لگے، سوچ میں مبتلا ہوئے کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کنویں سے پانی کو نکالنے کا، کہ ڈول اور رسی نہیں ہے۔ تو قریب چھت پر، ایک مکان کی چھت پر ایک چھوٹی بچی وہ دیکھ رہی تھی، وہ اتر کے قریب آ گئی اور کہا کہ کون ہیں آپ اور کیا تلاش کرتے ہیں؟ فرمایا بیٹی مسافر ہوں۔ بیٹی نے پوچھا کہ حضور مسافر کا کوئی نام بھی ہوگا؟ فرمایا کہ فقیر کو محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں، اور بہت بڑے محدث تھے، شرق و غرب شہرت کے ڈنکے تھے۔ تو اس بچی نے کہا آہا، وہ سلیمان جزولی، محمد بن سلیمان جزولی کہ جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، وہ اتنے بڑے محدث اور ولی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کیا تلاش کرتے ہیں؟ فرمایا بیٹی وضو کرنا ہے، کنویں سے پانی نکالنا چاہتا ہوں، پانی گہرائی میں، ڈول اور رسی نہیں ہے، تو ڈول اور رسی کی تلاش میں ہوں۔ تو بچی مسکرانے لگی، کہا اتنے بڑے ولی، اتنا بڑا نام اور واجبہ، کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے، اس کے لیے رسی تلاش کرتے ہیں۔ بچی نے اتنی بات کہی، اپنا آب دہن اس نے کنویں میں ڈالا
تو پانی ابلتا ہوا کنویں کے کنارے تک آ گیا۔ حضرت سلیمان جزولی، محمد بن سلیمان جزولی حیران رہ گئے۔ آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی، اور پھر اس پیاری بچی سے کہا کہ بیٹا میں تجھے قسم دے کے بتاتا ہوں، بتاؤ یہ شرف تم نے کہاں سے پایا؟ تو اس نے کہا کہ سلیمان، محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ، کہا میرے شیخ یہ اس نام کی برکت ہے اور اس ذات پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ خدا کی قسم جو محبوب جنگل میں بھی چلا جائے تو درندے اس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں۔ فرمایا میرا کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے اور میری زبان نے نطق کرنا شروع کیا ہے، میں کثرت سے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں۔ یہ اسی کی برکت ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ نے اسی جگہ قسم کھائی کہ میں حضور کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کی فضائل پر کتاب لکھوں گا، اور پھر اتنی محبت سے دلائل الخیرات شریف لکھی۔ نہ صرف دنیا و آفاق میں شہرت پا گئی بلکہ علماء اور اہل اللہ کے ہاں بطور وظیفہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، فرمایا جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اس بات پر راضی، کیا تو اس بات پر خوش ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا جو امتی تجھ پر درود پاک پڑھتا اور جتنی دیر وہ تجھ پر درود پڑھتا رہے میں رب اتنی دیر اس پر رحمت نازل کرتا رہوں؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عامر اب میری امت کی مرضی ہے، میری امت کی مرضی ہے کہ مجھ پر درود کم پڑے یا زیادہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے جب تک امتی مجھ پر درود پڑھتا رہے گا رب تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا رہے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ بولیے کیا ترجمہ ہے؟ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ درود پڑھتے ہیں یا درود بھیجتے ہیں یہ معنی نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کا معنی میں گرامر کے اعتبار سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عام طور پر جو خطباء حضرات ہیں وہ جلدی میں معنی کر جاتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں نہیں، استمرار کا معنی آئے گا، استمرار ہمیشگی کا معنی آئے گا۔ اس لیے کہ فعل مضارع یصلون، فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے مستقبل بھی ہوتا ہے، اور جب اس سے پیچھے ان اللہ وملائکتہ، انا کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی، اس میں جلالت اور ملائکہ، یہ انا کا اسم بن رہا، آگے یصلون علی النبی یہ انا کی خبر بن رہی۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب انا کی خبر فعل مضارع ہو، اب فعل مضارع میں دو معنی ہوتے ہیں جی، ایک حال کا ایک مستقبل کا۔ یصلون اس کا لغت کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا درود پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، دو معنی ہوتے ہیں فعل مضارع میں۔ ضربہ فعل ماضی ہے اس نے مارا، یضربو فعل مضارع اس کا معنی ہوگا وہ مارتا ہے یا مارے گا، پھر قرینہ بتائے گا کہ معنی حال کا لیا جائے گا یا مستقبل کا، لیکن ایک ہی صیغہ دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں فعل مضارع انا کی خبر بن رہا، اور جب فعل مضارع انا کی خبر بنے تو معنی نہ حال کا ہوگا نہ مستقبل کا ہوگا بلکہ معنی استمرار کا ہوگا، استمرار ہمیشگی کے معنی میں۔ اب معنی کیا ہوگا؟ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے
یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے، دن اور رات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جب رب کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اطہر پر رب اور اس کے فرشتے درود نہ بھیجتے ہوں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی رب تعالیٰ کی درود، رب کا درود پڑھنا، رحمتیں نازل کرنا اور فرشتوں کا درود پڑھنا، حضور کے لیے نزول رحمت کی دعا کرنا ہے۔ فرشتے ہر لمحہ دعائے نزول رحمت میں لگے ہیں اور رب تعالیٰ ہر لمحہ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرما رہا، کوئی لمحہ خالی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اس محبوب پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام ضرور پڑھو۔ یہ بھی میں نے گرامر کا ترجمہ کر دیا، عام طور پر یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا، عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں وسلموا تسلیما اور سلام پڑھو، نہیں جی، سلام پڑھو تو معنی ہے سلموا کا، اور آگے لفظ تسلیمہ بھی ہے، وہ بھی کسی چیز پر دلالت کرتا ہے، مفعول مطلق، اور جو مفعول مطلق ہوتا ہے وہ تاکید کے معنی میں آتا ہے۔ سلموا اسی فعل سے پھر آگے مفعول کا ذکر کر دیا جائے، جیسے اضرب مار، اور آگے کر دیا ضربن، اب معنی ہوگا شدید مار۔ اب ضرور کا معنی، تاکید کا معنی، سلموا فرمایا یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے تو ہر لمحہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ایمان والو صلو علیہ، تم اس محبوب پر درود بھی پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام ضرور پڑھو۔ حضرات گرامی قدر، کوشش کیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دن اور رات میں کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود پاک پڑھتا، فرمایا اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل کرتا، اور جس نے مجھ پر دن رات میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔